Gratitude to Rehman Azhar Saab, Ambassador Azaz Chaudhry Saab is here, Kamar Saab is here, Dr. Faisal Saab is here, and I think it is my good fortune that I'm also sitting on this table today. I'm a humble being, and in these past 2 months of government, I've been able to experience uh, foreign policy firsthand and how we've managed to end Pakistan's isolation, which existed at a certain level. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہماری دو چیزیں وی آر اے نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ود دا اسٹریٹجک لوکیشن دیٹ گیوز اس لاٹ آف ایڈوانٹیج. تو ہماری دنیا میں جو اہمیت ہے اس سے تو انکار نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی نان پرماننٹ ممبرشپ ہمیں ملی ہے, اور آپ اگر دیکھیے کہ ووٹس ہم نے کتنے سیکیور کیے, 182 آؤٹ آف 185, دیٹس اے بگ اچیومنٹ. اور پچھلی دفعہ اگر آپ دیکھیں گے تو I think by a majority, and Ambassador Sahab would bear me out, I think by a majority of 2 votes ہم last time elect ہوئے تھے. Just goes to show کہ ہماری significance اور importance کیا ہے when it comes to the international level. اور اس دفعہ ڈپلومسی میں بھی خاصی چیزیں میں نے دیکھی ایوالو ہوتے ہوئے. During the Iran-Israel conflict, the late President Dr. Ibrahim Raisi came to Pakistan. ان کا پاکستان آنا رائٹ آفٹر وی ہیڈ گون ٹو سعودی عربیہ, اور ایک سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا, اٹ از سم تھنگ وچ از انہرڈ آف. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اٹ واز آئی تھنک ہماری ایک امپورٹنس کی اکنالجمنٹ تھی ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. اینڈ میں بتاؤں آپ کو, ہم نے ماضی میں کرکٹ ڈپلومسی بھی سنا, ہم نے ایگریکلچر ڈپلومسی بھی سنا. اس دفعہ اٹ واز ڈپلومسی آف پرشین پوئٹری, اینڈ آئی واز دیئر, اور میں دیکھ رہا تھا کہ دوز 2 Persian verses really opened up the atmosphere. اور دیکھیے ایران کے ساتھ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ہے, باقی معاملات بھی ہیں. تو ایک اس کو میں اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ پریزنٹ سیکیورٹی سچویشن میں اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایلائی گین کیا. اینڈ اس وزٹ کی امپورٹنس اتنی تھی کہ وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم جو آپ کی ٹریڈ والیوم ہے اس کو $10 billion تک لے کے جائیں گے. اینڈ آئی تھنک اس کے بعد پھر آفٹر ہز پاسنگ اوے, ویری سیڈ انسیڈنٹ, وی ور امانگس دا ویری فیو کنٹریز ہو ایکچولی ور ریپرزینٹیڈ بائی دی پرائم منسٹر ایٹ دا فیونرل. اینڈ اسٹیٹ فیونرل پہ دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جن کی ریپرزنٹیشن پرائم منسٹر کے لیول پہ ہوئی. اینڈ اس کے بعد جب گرینڈ آیت اللہ سے, اسپریچول لیڈر, ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات تھی. میں نے یہ ساری داستان اس لیے آپ کے گوش گزار کی کہ پیس ناٹ وار والی جو اسٹریٹجی ہے کہ وی وانٹ پیس اینڈ وی وانٹ گڈ ریلیشنز ود آل آر نیبرز اینڈ ان دا ریجن اینڈ بیونڈ دا ریجن. تو اس میں ہکپس کی بھی بات ہوئی کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں, بٹ وی وڈ لائک آئیڈیل ریلیشنز ود ایران بینگ کلوز نیٹ ان دس ریجن. اینڈ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ہماری مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہماری ایک امپورٹنس رہی ہے, اور مڈل ایسٹ ہمیں ایک اپنا ایلائی سمجھتا ہے. دیکھیے وی ہیو اے لاٹ ٹو آفر ایز فار ایز آر فارن پالیسی از کنسرنڈ. ہمارے پاس وہ ہے جو بہت سارے ممالک کے پاس نہیں ہے. وی ہیو اے پاپولیشن وچ از 68% بیسڈ آن یوتھ. اب یوتھ کی 68% ہونا, جس میں اب آپ آگے اگر فردر کیٹیگرائزیشن میں جائیں تو اسکلڈ انسکلڈ کی ہم بات کر سکتے ہیں, اینڈ اس میں اسکلڈ ورک فورس کا ہونا, انسکلڈ ورک فورس کا ہونا. ایک بہت بڑی پرائرٹی اس وقت یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ فوکس کیا جائے تاکہ اس بہت بڑی ہیومن ریسورس کا فائدہ ہم اپنی فارن پالیسی میں لے سکیں, اور اس کا ہمیں اکنامکلی بینیفٹ ہو سکے, جو اکنامک سیکورٹی کی بات ہوتی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, فار ایگزامپل دی لیول آف دیئر انٹیلیجنس یا the level of their skill is not acceptable the world over. That is a real problem which we must acknowledge. اب اس دفعہ we were in China, and دیکھیے سی پیک جب شروع ہوا 2014 میں, and the Chinese president was here, and $64 billion کی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی. اس کے بعد ups and downs آئے, and we're all witness to that. تو اس دفعہ ہم ایک نئے عزم کے ساتھ گئے, اور وہ نیا عزم یہ تھا کہ ہم نے سی پیک کے فیز 2 کو یا اپ گریڈڈ ورژن کو لانچ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از دا پالیسی اسٹیٹمنٹ وچ دا پرائم منسٹر ایشوڈ بفور لیونگ فار چائنا. اور میں جب آئی ٹی کی بات کرتا ہوں تو اب چائنا
آئی ٹی کی فیلڈ میں از لکنگ ٹورڈز پاکستان بیکاز پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ہم ہواوے کے پاس گئے اینڈ ہواوے نے پاکستان میں 2 سیف سٹی کے پروجیکٹس آلریڈی لگائے ہیں. ڈیو ٹو آر گڈ ول اینڈ جو ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہا ہے, they have offered us 200,000 IT courses, 200,000 students کے لیے IT courses annually and this is free of cost. اور دیکھیں اب 2 لاکھ آپ کے IT professionals کو وہ ٹرین کریں گے annually. I think it's a big achievement. پھر cloud services پہ بات ہے. You know کہ ہواوے کا ویسٹ کے اندر اس طرح سے انویسٹ کرنا پاسبل نہیں ہے بیکاز ویسٹرن ٹیکنالوجی کا اور ان کا ایک آپس کا ایک کانفلکٹ رہتا ہے. تو مقصد صرف یہ تھا کہ ٹو ٹیل اے گڈ اسٹوری آف پاکستان کہ وی ہیو دا ورک فورس, وی ہیو دا ٹیلنٹ, اٹس جسٹ اباؤٹ ٹیپنگ اٹ اینڈ پرووائڈنگ اٹ ود دا رائٹ کائنڈ آف اکوپمنٹ اینڈ اسکلس تاکہ ہم بھی اس لیول پہ آ سکیں. دیکھیں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس انکریز کر رہی ہیں. ہمارے پاس جب میں ورک فورس کی بات کرتا ہوں تو آئی تھنک ہمیں ایون آئی ٹی کی فیلڈ میں بیکاز دا فیوچر بلانگس ٹو آئی ٹی اینڈ آپ کی سیکورٹی ہو, آپ کی اکانومی ہو, آپ کی بلو اکانومی ہو, آپ کا سب کچھ جو ہے دیٹ از ایونچولی گوئنگ ٹو بی آئی ٹی بیسڈ. تو اس دفعہ مقصد ایک یہ بھی تھا کہ اگر سی پیک کے اپ گریڈڈ ورژن کی طرف جایا جا رہا ہے اور سی پیک کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تو اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ بھی بات ہو کہ پاکستان اس سے کیا بینیفٹ لے کے تو دنیا کو بینیفٹ دے سکتا ہے. سو ایک یہ میوچول بینیفٹ پہ بیسڈ ایک پالیسی ہے. سو اس پہ کلاؤڈ سروسز کے حوالے سے اینڈ اسمارٹ سٹی کے حوالے سے یا ایون یہ جو 2 لاکھ آئی ٹی اسکالرشپس اینولی ہیں اینڈ فری آف کاسٹ ہیں تو آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ پاکستان ان دا لانگ رن. اور میں دیکھیے اس دفعہ پریزیڈنٹ شی اور پریمیئر لی دونوں نے, ہم تو یہاں سے بات کر کے گئے تھے کہ سی پیک کا فیز 2 ہے, بوتھ آف دیم ایکچولی مینشنڈ کہ یہ سی پیک کا اپ گریڈڈ ورژن ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس پہ گوادر کے پورٹ کے حوالے سے بات ہوئی, بٹ دین اگین سیکورٹی از اے میجر کنسرن اینڈ تھوڑا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے, بٹ آئی تھنک اٹ واز ویری انٹیلیجنٹ آف دا پرائم منسٹر ٹو ایکچولی پریمپٹ دا سیکورٹی ایشو. ہی ڈڈ ناٹ لیٹ دا نیڈ ارائز کہ کوئی وہاں پہ سیکورٹی کی بات کرے. ایوری اسپیچ اینڈ موسٹ آف دیم ور ٹیلی کاسٹ لائیو ان پاکستان, انہوں نے سیکورٹی کے ایشو کو خود ٹچ اپون کیا اینڈ ہی ایشورڈ دیم کہ چائنیز انڈیویجولس کی, چائنیز یہاں پہ جو ورکرز ہیں یا چائنیز جو یہاں پہ کمپنیز ہیں ان کی سیکورٹی کو میں پرسنلی انشور کروں گا مور دین مائی اون سیکورٹی. اینڈ جب بشام کا انسیڈنٹ ہوا اینڈ وی آل نو, دیکھیے فارن پالیسی کا یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ ہماری جو چین کے ساتھ ایک دوستی ہے اور جو گوادر میں ہمارے معاملات ہیں یا ان کے ساتھ جو اسٹریٹجک لیول پہ ہماری پارٹنرشپ ہے, اس کی وجہ سے چائنیز انڈیویجول یہاں پہ ٹارگٹ ہوتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے وہ, آپ کو اٹس نو سیکرٹ. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو بشام والا, آپ کا کام کیا ہوتا ہے ایز گورنمنٹ؟ آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا. دیر کین بی نو لیکسٹی, دیر از نو روم فار لیکسٹی ایٹ دس لیول. دا پرائم منسٹر اسٹیپ آف گوئنگ ٹو دی چائنیز ایمبیسی ان اسلام آباد and assuring the ambassador within 1 hour of the incident کہ جی یہ اب دوبارہ نہیں ہوگا and we've taken notice. And then of flying to بشام, ہم بشام گئے اور ہم نے بیٹھ کے ان چائنیز انجینئرز سے, چائنیز ورکرز سے بیٹھ کے بات کی کہ جی we are here, the prime minister has come to you personally to assure you کہ یہ سیکورٹی کے لیپسز برداشت نہیں ہوں گے. Security will be given due importance because that is the first and foremost principle کہ جب تک ایک سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہوگا تب تک نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, نہ اکنامک اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, اور نہ آپ پروگریس کر سکتے ہیں, اور آپ کی فارن پالیسی کو یہ چیز افیکٹ کرتی ہے. تو آئی تھنک یہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجر سے دیکھیں, یہ سی بی ایمس کیے 3-4, اس کا بڑا امپیکٹ آیا اینڈ ایک سیریسنس شو ہوئی آن دا پارٹ آف پاکستان کہ جی ہم وی ٹیک آر سیکورٹی ویری سیریسلی. اب گوادر میں بھی جو اٹیکس ہوئے 3-4, گوادر پورٹ اتھارٹی کا اٹیک ہو, اس پہ بھی دیکھیے پرائم منسٹر نے چیف آف آرمی اسٹاف کو اور تمام جو سیکورٹی ایجنسیز تھیں ان کو اکٹھا بٹھایا. جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی بات ہو رہی ہے, ایس آئی ایف سی کی اس پہ میٹنگز ہوئیں, اس پہ جوائنٹ میٹنگز ہوئیں جس میں بشام کے انسیڈنٹ کے حوالے سے یہ دیکھا گیا کہ یہ اٹیک کہاں سے لانچ ہوا, کون لوگ ملوث تھے, ان کو کیفے کردار تک کتنے ٹائم میں پہنچایا جائے گا.
سو میں یہ جو آپ کو پچھلے 2 مہینے کی ایک داستان سنائی ہے، مقصد یہ تھا کہ ہماری پرائرٹی اس وقت سیکیورٹی بھی ہے اور وہ اکنامک سیکیورٹی بھی ہے، اینڈ وی مین بزنس بیکاز وی نیڈ ٹو ٹیک پاکستان back to the level that it was once upon a time. And these measures that we've taken in the past 2 months with regard to our foreign policy have shown our seriousness that we want things to prosper. And دیکھیے آپ اگر on the opposite end دیکھیں، آئی تھنک کسی بھی یو ایس پریزیڈنٹ کا یہ بہت عرصے بعد ایک لیٹر تھا آف کنگریچولیشنز so to speak when the prime minister got elected, stating that it was in so many words that we wish you luck. And I think that is what our aim is, کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پیسفل کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، اینڈ ہم اپنی اکنامک ریوائول چاہتے ہیں. بیکاز دیکھیے آپ اب کلائمیٹ کی طرف آ جائیں، وی کنٹریبیوٹ لیس دین 2% ٹو دی ایمیشنس، جو کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں دنیا میں، اس کا لاس ہم سفر کرتے ہیں 98%. بھائی اگر میرے ادھر دادو میں فلڈ آتا ہے یا ڈیرہ غازی خان میں فلڈ آتا ہے اور میرے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، میرے لوگ جو ہیں وہ در بدر پھر رہے ہیں، اور لاس اینڈ ڈیمیج ٹو پراپرٹی ہے، لاس اینڈ ڈیمیج ٹو لائف ہے، لائیولیہڈ ہے، لائف سٹاک ہے، ایگریکلچر تباہ ہو جاتا ہے، تو بھائی اس میں میرے ملک کا کیا قصور ہے؟ میں تو وہ کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. سو یہ جو کلائمیٹ سیکیورٹی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب لاسٹ فلڈ آیا تو وہ یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہو، اینڈ یو ریمبر دیٹ دی یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل واز ہیئر ان پاکستان اینڈ ہی وزٹڈ دا فلڈ افیکٹڈ ایریاز. The point was to make them realize that this is not our fault, but we suffer because of the rest of the world's emissions which they send out. So یہ بھی ایک point ہے which is an integral part of our foreign policy, that we need to address these issues where our people are suffering because of carbon emissions, and ہمیں دنیا کی طرف سے وہ assistance چاہیے، وہ collaborations چاہیے کہ جہاں پہ ہم یہ climate change کے معاملے کے ساتھ ڈیل کر سکیں افیکٹولی. اینڈ دوز کنٹریز وچ ایکچولی کنٹریبیوٹ ٹو دیز ایمیشنز، ان پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے، اور انٹرنیشنل فورمس پہ یہ بات ہوتی ہے کہ دے مسٹ کنٹریبیوٹ اینڈ دے مسٹ پرووائڈ اس ود آل کائنڈ آف اسسٹنس سو وی کین ڈیل ود دس ایشو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایز فار ایز آر فارن پالیسی از کنسرنڈ. اینڈ دا ورلڈ از موونگ فارورڈ. جہاں پہ ہم ان سارے ایشوز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اب ہمارا نیا سلوگن یہ بھی ہے that the government has no business being in business. So wherever we go, ہم سعودیہ گئے، ہم چائنا گئے، ہم یو اے ای گئے، ہم نے ان سے ایک ہی بات کی that the government has no business being in business. And going to China, I think more than 120 businessmen from the private sector accompanied us to Shenzhen. وہاں پہ جو بزنس فورم ہوا، 500 people were there in Shenzhen, and B2B collaborations کی بات ہو رہی ہے because now the way forward is B2B collaborations. We need to encourage our private sector کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ایڈوانٹیج ہے. ہمارے پاس cheaper cost of production کا ایڈوانٹیج ہے, and China can greatly benefit from that. کہ جو cost of production ان کو وہاں پہ پڑتا ہے اس سے بہت کم cost of production ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں. ہمارے اسپیشل اکنامک زونس کے اندر ان کو بہت ساری انسینٹیوز مل سکتے ہیں. سو اس دفعہ ہم یہ بھی انکریج کر رہے ہیں کہ انڈسٹری بھی پاکستان کے اندر لگے. جہاں پہ آپ ٹریڈ والیوم کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں کہ اٹ ہیز ناؤ کم ڈاؤن ٹو ریکارڈ لیول، کبھی اتنا کم نہیں ہوا. فارن ایکسچینج کے ریزروز آپ کے بڑے ہیں. اینڈ آئی تھنک ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا، اینڈ اس میں بھی فارن پالیسی کا بڑا ایک رول تھا کہ ہم اگر ڈیفالٹ کے دہانے سے یہاں آج پہنچے ہیں. لیکن اس وقت تو یہ حالات ہو گئے تھے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ میں اتنی فلکچویشن تھی کہ ایل سیز نہیں کھلتی تھی بیکاز فارن ایکسچینج ریزرو بھی کم تھے، ایکسچینج ریٹ کی بھی فلکچویشن تھی. کسی نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا تھا اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے ڈالر کے کس ریٹ کے اوپر ایکسپورٹ کرنا ہے. اب اسٹیبلٹی آئی ہے، روپی آپ کا اسٹیبلائز ہوا ہے اگینسٹ دا ڈالر، آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑے ہیں. آپ نے آٹومیٹکلی دیکھا کہ لاسٹ ایئر انفلیشن 38% تھی، اب وہ 11% پہ اس مہینے آ گئی. لاسٹ منتھ 17%، اور پروجیکشن یہ تھی کہ 13% پہ رہے گی. تو دیکھیے جہاں پہ آپ کے دوست ممالک، آپ کے اسٹریٹجک الائز
وہ انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں, ٹریڈ والیوم بڑھانے کا سوچتے ہیں, تو وہ یہ اکنامک انڈیکیٹرز کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اکنامک انڈیکیٹر کو کتنا امپروو کیا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں چائنا ہمیں وہ رول اوور نہ دیتا, یا اس وقت ہم یو اے ای کے پاس نہ جاتے, سعودیہ کے پاس نہ جاتے, اور اس وقت ہمیں وہ اسسٹنس نہ ملتی ڈیفالٹ کو ورڈ کرنے کی, اینڈ وی آر گریٹفل. ایک سکسیزفل فارن پالیسی تھی تو ہم نے وہ ڈیفالٹ کو اوائڈ کیا ود دا ہیلپ آف آور فرینڈس. اینڈ ناؤ ہمارا نعرہ بڑا سمپل ہے, جہاں میں کہتا ہوں کہ دا گورنمنٹ ہیز نو بزنس بینگ ان بزنس, ہمارا اگلا نعرہ یہ ہے کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ. ہم جہاں بھی گئے ہم نے کہا جی وی ڈونٹ وانٹ فائنینشیل اسسٹنس ان the form of loans. We do not want any more loans that we just want investment because we are capable of converting that investment into profit for other countries and for our people as well. So I think یہ priority areas اور focus areas ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, and we will take this forward with the help of our friendly countries. اینڈ پورا فوکس اس چیز کے اوپر, اور دیکھیے اس میں ایس آئی ایف سی کا بڑا رول ہے بیکاز ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کی وجہ سے ناؤ یو ہیو آل اینٹیز, آل منسٹریز, آل ڈویژن سٹنگ انڈر ون روف. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آپ بزنس کھولنے جائیں تو آپ کو پتہ نہیں کوئی 100 ڈپارٹمنٹس کی تو ونڈو پہ جانا پڑتا ہے پہلے. مطلب یہاں پہ جو ریگولیشن کے نام پہ ایک ہم نے دھندا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے اولڈ ایج بینیفٹ والوں کو الگ پیسے کنٹریبیوشن دینا ہے, آپ نے انوائرمنٹ والوں کو الگ کنٹریبیوشن دینا ہے, آپ نے فلاں ڈپارٹمنٹ کو ریگولیشن کی مد میں فلاں کنٹریبیوشن دینا ہے. مطلب آپ کی کوئی بھی آفت آ جائے نا, مطلب ڈینگی آیا تو بزنسز ور ان ڈیفیکلٹی بیکاز ہر ریگولیشن والا ان سے جا کے بات کر رہا تھا. ڈینگی آیا, کرونا آیا. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ اوور آل سیکورٹی سچویشن, آپ کی کنڈیوسو انوائرمنٹ فار انویسٹمنٹ, پیسفل کو ایگزسٹنس ود یور نیبرز اینڈ یور ریجنل ایلائز, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ فارورڈ لکنگ پالیسی کہ پاکستان نے ایز آف بزنس کو بھی انکریج کرنا ہے تاکہ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ یہاں پہ بڑھے تاکہ ہمارے لوگ اس سے بینیفٹ کر سکیں. سو واٹ آئی بلیو از کہ ابھی جو میں نے اب سکسیس کی بات کی کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جب میں ووٹ پڑے ہیں, دیٹ از این انڈیکیشن. دیکھیں یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ آپ کے حق میں کتنے ووٹ پڑے ہیں, لاسٹ ٹائم کتنے پڑے تھے, وچ مینس وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سو آئی تھنک وی شوڈ میک دا رائٹ الائنسز اینڈ we should make alliances with everyone, and ہمیں پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا ہے with all friendly countries. ہمیں یہ جو بات ہو رہی تھی کہ پیس ناٹ وار, تو یہ بالکل اس کو انکریج کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے تھنک ٹینکس کی ہمیں گائیڈنس اور اس پہ اسسٹنس ملتی رہی تو آئی تھنک دس از اے ویلکم کنٹریبیوشن, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انکریج یو کہ ہم ایسے مزید سیٹنگس بھی کریں. اور بلکہ دیکھیے میں تو یہاں تک کہوں گا, and I am a very non-traditional politician and I like to speak my mind and I say what I mean. تو میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ ہمیں ٹاکنگ پوائنٹس بھی پرووائڈ کریں کہ جی واٹ شوڈ بی سیڈ ویئر, کہ ہم کس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, کس بینٹ آف مائنڈ میں جا رہے ہیں, ہمیں کیا بات وہاں پہ کرنی چاہیے, بیکاز یو آر ایکسپرٹ سٹنگ اراؤنڈ دس ٹیبل. سو آئی تھنک اٹ ول بی اے گریٹ سروس ٹو دس کنٹری اینڈ ٹو پاکستان فارن پالیسی اف یو کین ایکچولی اسسٹ اینڈ سپورٹ دا گورنمنٹ in its endeavors. تو I'm very thankful جی, آپ نے مجھے برداشت بھی کیا. نہیں بہت اچھی بات ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کی رپورٹ کے اجراء کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, حال ہی میں سلامتی کونسل کی رکنیت دوبارہ حاصل ہوئی ہے, خارجہ پالیسی مزید بہتر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر کا دورہ پاکستان بہت کامیاب رہا. سعودی عرب کے اعلیٰ سطح وفد نے بھی پاکستان کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نئے عزم کے ساتھ چین کا حالیہ دورہ کیا جو انتہائی کامیاب رہا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کی رپورٹ کے اجراء کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایرانی برابری کی سطح پہ ہونی ہے, اینڈ جب آپ کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کمٹ ہوتی ہیں, کشمیر کو جو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا وہ آج تک وہاں پہ جو ہے وہ کرفیو نافذ ہے, تو یہ ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں. بٹ آئی تھنک ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ضروری ہے, اینڈ فار دا فیوچر جب تک آپ کا تمام نیبرز کے ساتھ پیس نہیں ہوگا آپ اکنامک پراسپیرٹی کی طرف موو نہیں کر سکتے.
بٹ دیٹ ہیز ٹو بی آن اے لیول ویئر آپ برابری کی سطح پہ بات کریں. اور جو ایک وہاں پہ آپ کو رجیم نظر آتی ہے مائنورٹیز کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے, اور کشمیر والی سچویشن پہ جس طرح معاملات آگے چلیں, جب تک وہ حل نہیں ہوتے تو تب تک آئی تھنک تھوڑا پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کرنا مشکل ہوگا. بٹ آئی ڈو بلیو دیٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن سم ٹائم اور دی ادر, اینڈ وی ہیو ٹو ہیو اے پیسفل کو ایگزسٹنس, جس طرح میں نے اپنی انٹروڈکٹری ریمارکس میں بات کی. جہاں تک دیکھیے میڈیا کی بات ہے, میں آج بھی ایک ہماری اینکر ہے ان کو ریکویسٹ کر رہا تھا, انہوں نے چائنا پہ ایک آرٹیکل لکھا پرسوں. میں نے کہا جب آپ یہاں بیٹھ کے چائنا پہ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں نا اور آپ اپنے ویوز ایکسپریس کرتے ہیں تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. میں آپ کو کچھ چیزیں شاید وقت سے پہلے نہیں بتا سکتا کہ ہماری پریزیڈنٹ شی سے 3.25 گھنٹے کیا میٹنگ ہوئی. اب دیکھیں نا 3.25 گھنٹے ایک بہت زیادہ ڈیوریشن کا ٹائم ہے کہ جہاں پہ آپ کی بہت سارے معاملات پہ بات ہوتی ہے. دیکھیں اٹ واز سو ہارٹننگ آن اے سافٹر سائڈ. آپ کو بتاؤں کہ جب وہاں پہ چائنیز ملٹری بینڈ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے بجا رہا تھا, یا میرا ایمان پاکستان بجا رہا تھا, یا جیوے جیوے پاکستان بج رہا تھا, یا دل دل پاکستان وہ وہاں پہ پلے کر رہے تھے. مطلب آپ کو ایک سینس آف پرائڈ اور ایک سینس آف انسپریشن ہوتی ہے کہ آپ ایک ملک میں آئے ہیں جہاں پہ ان کا ملٹری بینڈ آپ کے جو ہے وہ ملی نغمے بجا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جسٹرز ہوتے ہیں ممالک کی طرف سے. اور آج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ چائنیز ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن از ایکسپیکٹڈ ان اسلام آباد ویری سون, اینڈ ان کے جو سی پیک کے ہیڈ ہیں وہ پاکستان اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. obviously بھی ٹائم فریم نہیں بتایا جا سکتا, اس میں سیکورٹی کنسرنز بھی ہوتے ہیں. بٹ دیکھیے ہم جہاں جہاں جاتے ہیں اس کا ایک فالو اپ وزٹ آ رہا ہے, اور یہ بہت بڑی سکسیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو دیکھیں, باقی ممالک کا نا میڈیا جو ہوتا ہے وہ ان کا فارن پالیسی کا ترجمان ہوتا ہے. دے ایکچولی ریپرزینٹ دیئر فارن پالیسی. ہمارا تھوڑا بینٹ آف مائنڈ بن گیا ہے کریٹیکل. ہم ہر چیز کو اتنا مائنیوٹلی اسکروٹنائز کرتے ہیں اور اتنی باریک بینی سے اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیٹ سم ٹائمز ہرٹس دی انٹرسٹ آف پاکستان. تو میں دیکھیے پولیٹیشینس پہ تنقید کریں, کھل کے کریں, ہمارا کام ہی یہ ہے. ہم گلی محلوں سے آتے ہیں, ووٹ لے کے آتے ہیں, تنقید سہ کے آتے ہیں, کسی کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں, کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. ہمارا کام ہے یہ. ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بنائیں, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائیں. بٹ دیکھیے یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن. فارن پالیسی کے اوپر آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کرتے ہوئے اگر آپ اپنے فارن پالیسی کو ڈیمیج کریں گے, آئی تھنک دیٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو. اینڈ ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں, مطلب اتنی تنقید کئی دفعہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یار ہم تو آپ کا بھلا کر رہے تھے, تو آپ کا کیا پرابلم ہے کہ اس طرح کے آرٹیکل کیوں چھپتے ہیں؟ ہم تو انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں, ہم تو آپ کو کوئی چیز دینے آ رہے ہیں, آپ سے لے کچھ نہیں رہے. تو اینڈ یو نو میں آئی ایم اے ویری ایموشنل پرسن. تو میں نے چائنیز کو بتایا, میں کہا مائی مدر گرو اپ ان اسلام آباد اینڈ شی یوزڈ ٹو ٹیل می دیٹ وین چو اینڈ لائی کیم ٹو پاکستان the school children lined up the streets with Chinese flags. And پاک چین دوستی وانس ہوئے انہوں نے گایا. تو میں کہا دس از سم تھنگ وچ از ان آور بلڈ اینڈ وی فیل ویری پیشنیٹلی اباؤٹ دس. تو دیکھیں ہماری جنریشنز نے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ایک آل ویدر فرینڈشپ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اٹ ہیز اسٹوڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. اچھے وقت آئے ہیں, برے وقت آئے ہیں, وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ٹوٹی. تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ فارن پالیسی کے حوالے سے ہمارے میڈیا کو ایک مثبت کردار ادا کرنا ہے. آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میری ٹائی کا کلر اچھا نہیں تھا, میرے جوتے اچھے نہیں تھے جب میں چائنا میں اس ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھا تھا, یا میرا ڈیمینر اچھا نہیں تھا, میرے شولڈر تھوڑے نیچے تھے, میں لاؤزی پوسچر کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا تھا. ضرور تنقید کریں, دیٹ از موسٹ ویلکم اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ہیئر سچ کرٹیک. بٹ جب آپ کہتے ہیں نا جی وہاں سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اب دیکھیے وی آر ان دا 96th ڈے آف آور گورنمنٹ رائٹ ناؤ. کوئی مجھے ماضی کی گورنمنٹ بتا دیں جس نے 96 دنوں میں ان 4 ممالک کے وزٹ کیے ہوں اور ان وزٹس کے نتیجے میں فالو وزٹس ہوئے ہوں اور اتنی بڑی بڑی کمٹمنٹس ہوئی ہوں جہاں پہ یو اے کا پریزیڈنٹ کہے کہ جی میں $10 بلین. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی کہانی سناؤں. جب میں ابو دھابی میں تھا تو میں نے جو پریس ریلیز انفارمیشن منسٹر اپروو کی, اٹ سیڈ اے کمٹمنٹ آف $10 بلین. جب یو اے کی آفیشیل نیوز ایجنسی کی طرف سے پریس ریلیز آئی, they use the words allocated. اب انہوں نے مختص کر دیا, ہم نے اس کو یقین دہانی پہ رکھا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ دوسرے ممالک ہمارے سے ایک اسٹیپ آگے جاتے ہیں. تو the point is that we need to encourage
we need to encourage investments کہ ہم 96 دن میں یہ نہ کہیں کہ جی آپ آئے کیا لے کے آئے ہیں. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید کوئی بوریاں یا تھیلے ہوں گے جو ہم ساتھ جہاز سے لے کے اتریں گے اور دکھائیں کہ جی دیکھیں انویسٹمنٹ آ گئی. اگریمنٹس ہوتے ہیں, آپ نے مائنیوٹلی ایک ایک کلاس کو اسکروٹنائز کرنا ہوتا ہے. ادھر لا اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, لیگل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. دیز تھنگس obviously ٹیک ٹائم. what I'm trying to say is کہ 96 دنوں کے اندر اتنی بڑی سکسیس ہے مگر ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کو انکریج کریں. آپ کہیں کہ جی ہمیں توقع ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر آپ ان اگریمنٹس کو فائنل کریں گے. چائنا کا پہلا وزٹ تھا, میں 3 ہم آئی ٹی کی فیلڈ میں ہماری ایم او ایس آئی ٹی سائن کر کے آئی ہیں اگریمنٹس ان کے ساتھ, ہواوے کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہوئے. Even though Prime Minister very jokingly refers to memorandums of understandings as most outrageous understandings because کئی دفعہ وہ مطلب کہ انجام تک نہیں پہنچتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے میڈیا کو ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے ایک نرم گوشہ رکھنا چاہیے اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے اور ہوپ اور آپٹمزم کا میسج دینا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اتنے شارٹ سپین میں جو ہے ابھی ایک وزٹ ختم ہو تو آپ کوشچن کریں کہ جی ہوا کیا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا کوٹ کا میسج ہے. Thank you so much, Tarar صاحب. So to conclude, ابھی ہم آپ کو رپورٹ بھی جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے, بٹ بفور دیٹ I'll ask فیصل مشتاق صاحب, چیئرمین غازی کوٹ سینٹر فار لا اینڈ سیکورٹی. وفاقی